ایک مرتبہ صرف اس طرح ہوا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں کچھ سردار آئے، کچھ بڑے لوگ آ گئے۔ آپ تو چونکہ اس بات کے شدید حریص تھے اور متمنی تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ بڑے لوگ دین پر آ جائیں تو چھوٹے آ جائیں گے ان کے پیچھے چل کر کے، بڑے جب آ جائیں گے تو چھوٹے خود بخود آ جائیں گے۔ اب بڑوں کو ادھر بٹھایا اور اس میں اچانک ایک طالب علم آ گیا، آپ کا شاگرد آ گیا، نابینا ہے۔ نابینا کو کیا پتا ہے کہ کون کون ان کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ میرے نبی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس بات کے لیے شدید پریشان ہیں اور متفکر ہیں کہ نہ کسی طریقے سے یہ بڑے بڑے سردار مردار، یہ بڑے بڑے اگر یہ آ جائیں گے، یہ اگر دین پر آ جائیں تو باقی چمچے ممچے تو خود بخود آ جائیں گے۔ آپ نے صرف اس توقع پر اور اس امید پر کہ یہ بڑے لوگ اگر یہ ایمان لائیں گے اور یہ ہدایت پہ آئیں گے، اچانک وہ نابینا، وہ بھی دیکھ نہیں رہا ہے کہ بھئی کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک آگے فلاں آیت کا مقصد کیا ہے، فلاں آیت کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک طرف یہ ہے کہ بٹھا دو، اور کچھ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار بھی گزرا، نہ میرے نبی کا قصور ہے نہ کچھ، نبی تو ثواب ہی ثواب ہے اس کا، اس لیے کہ نبی تو اس حرص پر اور اس تمنا پر کہ یہ لوگ ایمان لائیں، لیکن یہ غریب اس صحابی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ نابینا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی یہ معلوم نہیں کہ کون کون بیٹھے ہوئے، وہ اسی درمیان۔ لیکن میرا رب کبھی مولوی منظور کو سمجھانے کے لیے، مولویوں کو تبلیغیوں کو سمجھانے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اور امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے خطاب اور اشارہ تو نبی کی طرف کر دیا، لیکن حقیقت میں مسئلہ ہمارا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرا نبی ترشروع ہوا، وتولی اور منہ موڑا، اس سے منہ موڑا۔ کیوں منہ موڑتے ہو؟ ان جاءہ الاعمی، ان کے بارے میں، یہ جو موٹے موٹے ہیں ان کے بارے میں آپ کی توقع ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایمان لائے، ہو سکتا ہے کہ نہ لائے، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو اس کا ایمان تو پکا ہے، یہ آپ سے مزید علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، بس یہ آپ کی توقع تھی کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کریں گے، لیکن یہ ہے کہ قرآن نے یہ بتایا کہ ان کا اسلام لانا وہ تو متوقع ہے، وہ تو ایک آئندہ اس کی توقع ہے، امید ہے، لیکن یہ تو یقینی طور پر آپ کا شاگرد مسلمان ہے، غریب ہے، اور اس سے آپ منہ موڑ رہے اور اس سے آپ روگردانی کریں۔ عبس وتولی، عبس ترشروع، میرے نبی نے روگردانی کی، منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا تیرا شاگرد تیرے پاس آ گیا، نابینا آ گیا، حضرت کو یہ تنبیہ ہو گئی، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ پاکیزگی حاصل کرے، یہ ہے بھی پاکیزہ، او یذکر، و نصیحت حاصل کرے، فتنفع ذکرہ، اس کو یہ ہے کہ نصیحت فائدہ دے دے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، جو کافر وہ ہے بے نیاز، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، جو بے دین قرآن سے اما من جاءک یسعیٰ وہو یخشیٰ، جو آپ کے ڈرتا ہے اللہ سے، اس سے تو آپ روگردانی کر رہے ہیں، اور اما من استغنیٰ فانت لہ تصدیٰ، اور جو بے نیاز ہے اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ آج کے بعد ایسے نہیں کرنا، خبردار۔ اب وہی نابینا صحابی جب دور دور سے جب آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتا ہے، فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، اور تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، اے وہ ذات، اے وہ بندہ، تیری وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ کر دی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ۔ اور اس قسم کے غریبوں سے دین کو فائدہ بھی ہوگا۔ یہ صحابی نابینا تھا، قادسیہ کی جنگ میں ساتھیوں کی تعداد کم تھی، اس نے کہا کہ مجھے لے جاؤ، نابینا صحابی، اللہ اکبر، نابینا لوگوں پر جہاد بھی نہیں ہے، اپنی خوشی سے جائے، کوئی مجبور کیا ساتھیوں کو، کہا کہ مجھے لے جاؤ، میں قادسیہ کی جنگ میں لے گئے اور فرمانے لگے کہ جھنڈا مجھے دے دو۔ قادسیہ کی جنگ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان بھی دیتے تھے مدینے میں سب کو، سبحان اللہ، یہ نبی کے مؤذن بھی رہے، یہ نبی کا مؤذن بھی رہے، نابینا آدمی
نابینا آدمی. اس سے اللہ نے کتنا دین پھیلایا. اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر کے آتا ہے اور تڑپ لے کر کے آتا ہے, طلب لے کر کے آتا ہے, آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہے, فانت عنہ تلہی, آپ اس سے غفلت بر رہے ہیں. اور اما من استغنی, اور جو بے نیاز ہے, جس کو دین کی ضرورت بھی نہیں ہے, جس کو دین کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ اس کے پیچھے بڑھیں گے.